پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، اس وقت کپاس کی بوائی کا عمل شروع ہے۔ حکومت کی طرف سے کپاس کی زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت کے حوالے سے کاشتکاروں کی موٹیویشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے اور کاشتکاروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کپاس کی کاشت کی جائے، لیکن کپاس کی کاشت کے حوالے سے آن گراؤنڈ زمینی حقائق کیا ہے؟ کاشتکاروں کو معیاری بیج دستیاب ہے، کھادیں دستیاب ہیں، سپرے زہروں کی ضرورت ہے جن کی، وہ کاشتکاروں کو دستیاب ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ضیاء الحق صاحب۔ آپ بذات خود بھی کاشتکار ہیں، تقریباً تمام فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کاشتکاروں کے نمائندہ ہیں اور کاشتکاروں کی نہ صرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ان کے مسائل حکومتی فورم پر اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور رانا صاحب سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ کپاس کی بوائی کے حوالے سے آن گراؤنڈ جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ رانا صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حکومت کی طرف سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سال جو ہے کو کپاس کی جو ہے وہ نشت ثانیہ کی جائے، کپاس کی بحالی کی جائے، ریوائیول کی جائے، زیادہ سے زیادہ رقبے پر کپاس کاشت کی جائے تاکہ بھرپور پیداوار حاصل کی جائے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جائے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا جو عوامل ہیں بھرپور کاشت کے لیے وہ آن گراؤنڈ کاشتکاروں کو دستیاب ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم AWC کے بڑے ممنون ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بلایا، تو بڑی اچھی بات ہے کہ کاٹن کے اوپر آپ نے بات کی سر۔ ایک تو سر اس سال مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے گندم جو ہے نا لیٹ ہو گئی ہے کٹائی۔ ایک تو بہت بڑا ایشو جو ہے کاشتکار کے لیے یہ ہے۔ اس کے بعد جناب ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج تقریباً کوئی 28 تاریخ ہو گئی ہے، تو ابھی تک ششمائی نہروں میں پانی کی دستیابی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے۔ اس کے بعد پچھلے سال موسمی حالات بارشوں کی وجہ سے کاٹن بڑی خسارے میں گئی ہے، جو کہ ہمارا ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے کاشتکار کی کم سے کم اس کی پیداوار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار بیچارہ بہت ہی ڈسہارٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال کاٹن کے سیڈ بہت مہنگے ہیں، کیونکہ کاشتکار کی پہنچ سے بہت دور ہے، بہت مہنگے ریٹ پہ سیڈ بک رہے ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے کوئی اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کیا۔ رانا صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے جب بوائی کا عمل تو شروع ہی پانی سے ہوتا ہے، جب آپ زمین کو پانی دیں گے وہ وتر پر آئے گی تب آپ اس میں ہل چلائیں گے اور بوائی کریں گے۔ تو آپ نے کہا جس طرح کہ جو ششمائی نہریں ہیں ان میں پانی نہیں چھوڑا گیا، پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہے، جو یونٹ ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، تو کاشتکار کیا کرے گا؟ ٹیوب ویل نہیں چلا سکتا، نہروں میں پانی نہیں ہے، تو کیسے زمین کی جو کپاس کی کاشت ہوگی؟ ٹھیک ہے سر، یہ کاٹن بڑی رسکی فصل ہے، اس کے اوپر کئی مسائل ہیں سر، کبھی وائرس کا، کبھی سونڈیوں کا اٹیک، کبھی بارشوں کی زیادتی، تو کاشتکار بیچارہ ہر مسائل کا چیلنج وہ کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوتی ہے زیادتی کہ ابھی تک لوگوں کی کاٹن پڑی ہے۔ مجھے یہ بتائیں سینکڑوں مان کا کاٹن ابھی تک پڑی ہے، تو مجھے کیا بتائیں وہ بندہ لگائے گا جس کے پاس آج بھی کاٹن پڑی اور لینے والا نہ ہو؟ تو بڑے مسائل ہیں، کاٹن کی پالیسی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے کہنے سے، گورنمنٹ کے کہنے سے کاشتکار نے کاٹن تو نہیں لگانی، اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں بجلی کے بل کتنے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیکے بہت بڑھ گئے ہیں، تو کس طرح کاشتکار مجھے بتایا کس طرح پورا کرے گا؟ اس سے تو وہ تیلی لگائے گا، وہ میں کہتا ہوں گوارا لگا لے گا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد دیکھیں سر، اس وقت ہمارا
70 से 80% छोटा फार्मर है। वो किस तरह मुझे बताएं सर कि किस तरह काटन को सर आप मुझे बताने लगा, उसके पानी के वसाइल नहीं है। बीज के हवाले से बताएं क्या सूरत हाल है, बीज कैसे दस्तयाब है, क्या रेट है इस वक्त जो मार्केट में मियारी अच्छा बीज जो है? इस वक्त सबसे मैं समझता हूँ बीज का बहुत बड़ा एक मसला है। इस वक्त जो आपका काटन का सीड है 6000 से लेकर 15000 तक थैली बीज की बिक्री है। गवर्नमेंट हमारी ने आज तक कोई इसकी पॉलिसी, कोई इसकी सब्सिडी नहीं मिली। वो कागजी कार्रवाई है कि जी हम 1200 रुपये थैले पे सब्सिडी। मैं समझता हूँ एक काश्तकार मुझे बताएं जिसको सब्सिडी मिली हो। ये सर कागजी कार्रवाई है। अगर काश्तकार को फ़ायदा देते तो ज़रूर काटा लगता है। मैं इस साल बड़े आपको वसूख से करूँ, इस साल इनका टारगेट कभी भी पूरा नहीं होता, सिर्फ पॉलिसियाँ गलत है। राना साहब कोशिश तो यही होती है काश्तकारों की कि जैसे जैसे गंदम की कटाई हो जाए और उनके खेत खाली होते चले जाएं तो वो कपास की काश्त के हवाले से अपना काम शुरू कर देते हैं। तो लामहला जब ज़रई मदाखिल की ज़रूरत बढ़ती है तो उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं और मार्केट से गायब भी हो जाती हैं। तो खादों के बारे में फरमाएं कि क्या सूरत हाल इस वक्त मार्केट में? सर आपके सामने है, खाद पिछले साल यूरिया तो दस्तयाब हुई नहीं सर। हमारे काश्तकार ने 3000 तक 3300 रुपये तक ली है। तो मैं समझता हूँ उसकी स्मगलिंग रोकी नहीं गई, उसके ऊपर कोई काम किसी ने किया नहीं। तो यही आप अभी इस वक्त भी आपका खाद का रेट देकर कोई आपको रेट पे खाद नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ ये हमारी हुकूमत की बहुत बड़ी एक नाअहली है, इसके किसी ने सोचा ही नहीं है। क्योंकि अभी गंदम को तो 2-3 महीने हो गए, हमारी खाद जो है उस पर ख़त्म हो गई, हमने नहीं वो की। लेकिन आप देख लें आपको मार्केट में इतनी दस्तयाबी नहीं है, लेकिन ब्लैक में मिल रही है। तो जिस तरह आपने कहा भी काटन के हवाले से जो हालात हैं वो साजगार नहीं हैं और काश्तकार भी वो तो ज़्यादा मुनाफा चाहता है तो उसको मुनाफा नज़र आता है, तिल की काश्त की तरफ चला जाता है, मकई की तरफ चला जाता है। तो क्या काश्तकारों का क्या रुझान देख रहे हैं, वो कपास की काश्त के लिए क्या सूरत हाल है? सर मैं समझता हूँ जो चावल का इलाका है जहाँ बारिशें ज़्यादा होते हैं या पानी की दस्तयाबी है वो चावल लगाएगा, चावल में बहुत अच्छा मुनाफा है। उसके बाद जहाँ पे बरानी इलाके हैं वहाँ तिल्ली लगाएंगे, मूंगी लगाएंगे और वो लोग गंवारा लगाएंगे। वो कॉटन की तरह मैं समझता हूँ नहीं, कभी भी नहीं जाओगे। जो इलाके हैं जहाँ पे मजबूरी है, कड़वा पानी है, तो लेकिन वहाँ पे भी जो है ना आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। फिर देखिए स्प्रे आपकी पेस्टिसाइड बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ सर लेबर के अखराजात बढ़ गए हैं। तो किस तरह मुझे बताएं, पिछले साल 7 मन 8 मन 10 मन से ऊपर का काटन की पैदावार ही नहीं हुई, तो मुझे बताएं फार्मर बेचारा किस तरह वो लगाएगा काटन? हाँ, काटन पर तो बीमारियों का भी ज़्यादा असर होता है और कीड़े भी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो उस हवाले से ज़ाहिर है काश्तकारों को स्प्रे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या आप देखते हैं कि जो इससे जो जहरों की दस्तयाबी है उसकी क्या सूरत हाल है? और सर कई साल हो गए, कई फोरम पे ये बात की, आज तक वाइट फ्लाई की कोई अच्छी स्प्रे नहीं है इनके पास। तो किस तरह मुझे बताया ये किस तरह सर रिवाइवर आपका काटन क्या आएगा? जब आसानियाँ पैदा करेंगे, मार्केट में दवाइयाँ हों, खादें हों, हर चीज़ हो, तो फिर कोई बात बनती है, पानी की दस्तयाबी हो। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनका कभी भी टारगेट आधा भी पूरा नहीं होगा। मैं लेकिन राना साहब कहते ही हैं कि अगर कपास की पैदावार अच्छी हो तो वो मईशत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करती है। यानी कि कपास की जो फसल है वो एक अहम फसल गिनी जाती है जिसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो आखिर आपकी नज़र में कैसे इसकी रिवाइवल हो सकती है, कैसे हम कपास की भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं और इसके काश के रकबे में इजाफा कर सकते हैं? सर मैं समझता हूँ जब हमने काटन को आखिरी चुनाई वगैरह की थी और इनका बेले वगैरह का रिज़ल्ट भी आ गया था, तो उस वक्त हमें दिख रहा ये था कि हमारी कहाँ हमने गलतियाँ की हैं। उस पर बैठ के पॉलिसियाँ बनाते उस पर ये कहते कि यार क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। आप यकीन करें भी इस वक्त तक काटन पड़ी हुई है, काटन अभी फार्मर की बिकी नहीं है और रेट इस वक्त इन्होंने 8500 अनाउंस किया है। मैं समझता हूँ कभी भी काश्तकार को वो नहीं मिलेगा। आपका एप्टमा है, आपकी जनाब जिनर है, मिडल मैन है, कभी कहीं वो कहेंगे जी गिल है, कभी क्या बट्टा लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि फार्मर को वही 6000-7000 से ऊपर नहीं मिलेगा कभी। तो कोई इसकी आप वजह बताएंगे कि इस वक्त जो काश्तकारों के पास कपास पड़ी है गुज़िश्ता साल की, क्या वजह, क्यों पड़ी है? रेट डाउन हो गया जी, क्वालिटी ख़राब हो गई जी, और अभी तक हज़ारों मन पड़ी है। मैं पिछले दिन चोलिस्तान में गया हूँ, फोर्टाबाद इलाके में, मरोड़ के इलाके में, इधर मेरे शुजाबाद के इलाके में अभी तक काटन पड़ी हुई। नहीं तो उसकी क्वालिटी क्यों ख़राब हो, क्या वजह पड़ी? सर बारिशें हुई है, मौसम का मसला है, तो कोई लेने वाले नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गया, तो मुझे पता क्या कहाँ ले जाए। तो आखिर हुकूमत कोशिश कर रही है कि कपास की काश्त में इजाफा किया जाए,
تو پہلے والی کپاس پڑی ہے تو کیوں نہیں حکومت کو اس کا بندوبست کر دی, ٹی سی پی کے ذریعے اس کی جو ہے کپاس کی خریداری کر لی جائے. سر یہ جو پالیسی ہوتی ہے بند کمروں میں نہیں بنائی جاتی. یہ تو ندیم بھائی آپ اس کو اچھے طریقے سے بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال کون کون سی غلطیاں کی ہیں ان کو ازالہ کریں, اچھی پالیسی بنائیں. ورنہ کاشتکار کو وائٹ گولڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کاٹن کا جو ہے, کاٹن کے بغیر تو یہ ملک چل نہیں سکتا. اگر حکومت توجہ دے, پالیسیاں اچھی ہوں. مجھے تو آج بڑے افسوس سے ایک بات کرنی پڑی کہ ریسرچ کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ایک ادارے میں گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو جناب ہمارا بجلی کا بل بھی نہیں ہے. تو کاٹن مجھے بتائیں کس طرح وہ کریں گے سر؟ یہ تو بہت افسوسناک بہت یقین کریں, بڑا دل کاٹن دکھا کی ہے. ریسرچ کا ادارہ ہے اور حکومت کاٹن کے ریوائول چاہتی ہے, اور جو ادارے ہیں ریسرچ کے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. اور وہ جناب میٹنگوں پہ بھی میٹنگیں کرائے جا رہے ہیں, پریزنٹیشن اس طرح ہوتی ہے. سر آپ کاشتکار کو فائدہ دیں, اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم کاٹن کو ہم بالکل اس پہ محنت کرتے ہیں, اور جتنا بھی اس کے اوپر مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو ازالہ کرتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ ہماری سنجیدہ ہو, اچھی پالیسی بنائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہاں حکومت کو جو نا فوکس کرنا چاہیے؟ کاٹن ریسرچ میں جو کاٹن کمیٹی کی میٹنگ ہیں وہ تو روٹین سے ہوتی ہیں, تو کیا وہاں آپ بھی ان میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں سر ممبر ایگریکلچر کمیشن پنجاب رہا ہوں, اس کے بعد CCMG کا ممبر رہا ہوں, ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. صحیح, ساری ختم ہو گئی ہے. بڑے افسوس سے مجھے کہا کہ کہاں گئی CCMG میٹنگ؟ ہر مہینے میٹنگ ہوتی تھی. کوئی میٹنگ پچھلے سال 2 سال سے دیکھ لیں, کوئی میٹنگ ہوئی کاٹن کے کیا اوپر. وجہ, کیوں یہ سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا؟ میں تو سمجھتا ہوں سر یہ جو نا ان کی کاٹن کی پالیسی جو دشمن پالیسی ہے سر کاٹن کے اوپر. یہ 2 سال سے مجھے بتایا کہیں کاٹن کے اوپر سیمینار ہوتے ہیں, کمپنی والے کراتے ہیں, وہ پیسہ دیتے ہیں, وہ سیمینار کرا کرو کے اپنا وہ کر دیتے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ کہیں پروگرام ہو. تو کاشتکار کیا سوچ رہا ہے اس وقت ہمارا؟ کاشتکار بیچارے سر اپنا فائدہ دیکھنا ہے. جہاں پہ کڑوا پانی ہے اس نے کاٹن لگانی ہے, وہاں اس کی مجبوری ہے. جہاں پہ مجبوری ہے وہاں لگے گی. جس کی 1 مربع میں سمجھتا ہوں 10 ایکڑ پہ آ جائے, 10 ایکڑ بعد 2 ایکڑ پہ آ جائے گا. لیکن شوق سے محبت سے کاٹن نہیں لگ رہی. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کاشتکار کپاس کی کاشت کرے گا وہ مجبوراً کاشت کرے گا, خوشی سے کاشت نہیں کرے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے پچھلے سال سر بہت لاس ہوا ہے, اور گورنمنٹ نے کوئی اس کو ریلیف نہیں دیا. ویسے رانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کاشتکار کی پروڈیوس مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو اپنی پروڈیوس کی جو قیمت ہے وہ مناسب نہیں ملتی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم اگر غور سے دیکھیں تو ٹماٹر کا جو ہے وہ بہت برا حال ہے, بہت اس کو قیمت ہی نہیں مل رہی. اور دوسرے جو ہے پیاز ہے وہ بھی ٹھیک ہے, مطلب ایک اچھا ریٹ تو اس کا چل رہا ہے, لیکن جو ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے اس سے بہت نیچے آ گیا. تو حکومت کو کیا اس قسم کی پالیسی نہیں بنانی چاہیے کہ کاشتکار کی جو پروڈیوس ہے مارکیٹ میں جب آئے تو اس کو ایک لیول تک اس کو ہر حال میں قیمت ملنی چاہیے؟ سر آپ نے ابھی بات کی ہے ٹماٹر کے اوپر بات یا سبزیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ, تو میں نے بھی ٹماٹر غلطی سے سر لگا لیا. اس ٹائم یہ پوزیشن ہے کہ آج ہم نے ٹماٹر جانوروں کو ڈالا ہے. 20 روپے کا کل ہم نے منڈی میں شاپر بیچا ہے 5 سے 6 کلو کا. آپ خود اندازہ کریں 1 لاکھ کا ٹھیکہ ہو, اور اس کے اوپر ہائی بریڈ بیج لگایا ہو, کھادیں آپ کے سامنے ہیں, پانی تیسرے چوتھے دن لگا رہے ہیں, اس کے لیبر کے اخراجات ہیں, لیبر کے اخراجات بھی نہیں نکلے, تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا. یہ میں آپ کو کل کی بات کر رہا ہوں اور آج کی بات کر رہا ہوں, یہ پرانی بات نہیں کر رہا. ٹماٹر لینے والا نہیں ہے منڈی میں سر, یہ پوزیشن ہے ہماری. تو اس کی کیا ریزن ہے آخر؟ اس کی بھی جو کاشتکار کا جو یہ استحصال ہو رہا ہے, کاشتکار کی سنی نہیں جا رہی, اس کے تو کون حکومت کو یہ بتائے گا, یا حکومت کب آنکھ کھولے گی کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے؟ سر حکومت کو چاہیے کہ آ کے ہمارے کاشتکاروں کے ساتھ مذاکرات کرے, ان کے مسئلے مسائل سنے کہ آپ کو کہاں سے پریشانی ہے, کیا مسئلے مسائل ہیں. جب کہیں میٹنگ ہی نہیں ہوگی, جب ہمارے سے کوئی مشاورت ہی نہیں کرے گا تو کس طرح مجھے بتایا کس طرح. یہ تو بند کمروں میں سر پالیسیاں بنتی ہیں اور وہیں سے سارا کچھ وہ کرتے ہیں. لیکن رانا صاحب حکومت کے پاس فیڈ بیک تو جاتا ہے نا, کہ ان کا محکمہ زراعت توسیع فیلڈ میں موجود ہے, مارکیٹ کمیٹی کے لوگ موجود ہیں جو مارکیٹ کی صورتحال بتاتے ہیں, محکمہ زراعت توسیع بھی رپورٹ دیتا ہے, کراپ رپورٹنگ کا ادارہ ہے وہ کاشتکاری کے حوالے سے, فصلوں کی کاشت کے حوالے سے, رقبے کے جو کاشت ہوتا ہے, جو بھی فصل کاشت ہوتی ہے پوری رپورٹ جاتی ہے حکومت پر. تو ان چیزوں کو مد رکھتے ہوئے آخر حکومت کیوں نہیں ہے اس طرف توجہ دیتی؟ سر جب آپ محکمے کی بات کر رہے ہیں, جب محکمے بیچارے کو ڈیوٹی بھی آپ نے کاٹن کے اوپر مجھے بتائیں اس وقت کوئی آٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے,
کوئی جناب والا ڈینگی مار رہا ہے جناب، کوئی کسی ڈپٹی پہ لگا ہوا ہے، تو وہ بیچارے مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ ادھر تو بے بس ہو چکے ہیں، کبھی جناب اس کی فلڈ کی ڈپٹی ہے، کبھی ڈینگی کی ڈپٹی ہے، کبھی اسے آٹا وہ کروا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں جب فیلڈ میں جائیں گے نہیں تو کاٹن کس طرح، مجھے بتائیں کس طرح یہ یعنی کہ ہماری جو زراعت ہے یا کاشتکار ہمارا، وہ حکومت کا لیسٹ انٹرسٹ ہے، یعنی کہ اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے، زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے۔ سر آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زراعت کا ان کو ختم کر رہی ہے ہماری حکومت ہے۔ کوئی محکمہ زراعت کی ڈپٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی جناب مجسٹریٹ بنا ہوا ہے، کوئی کھاد کی وہ کر رہا ہے۔ تو پہلے مشورہ ہوتا تھا، مشاورت ہوتی تھی، کاشتکار کو مشورہ دیا جاتا، اس کی دہلیز پہ جاتے تھے، محکمہ زراعت بڑا ایکٹیو تھا۔ اب اس کو سیکٹری نے یا اوپر سے اس کو اس نے جناب یہ کرو، اب وہ آٹے گئے اور کوئی نہیں ہو رہی، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، کوئی مشاورت نہیں ہو رہی، تو کس طرح مجھے بتا آپ کس طرح وہ کریں گے؟ لیکن رانا صاحب جو لوگ محکمہ زراعت کے یہ کھادوں کی معیار کو چیک کرنے کے لیے چھاپے وغیرہ مارتے ہیں یا پیسٹی سائڈ کے حوالے سے، تو وہ بھی تو کاشتکار کی بہتری کے لیے اقدام ہے نا جی۔ سر مجھے یہ بتائیں، آئے دن چھاپے لگاتے ہیں، 2 نمبر دوائی پکڑے، کس بندے کو سزا دی ہے مجھے یہ بتائیں تک؟ کسی ایک بندے کی مجھے بتائیں 500 اور 200 ہزار روپے جرمانے سے کسی کا ہمارا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو مجھے آج تک بتائیں کسی ایک بندے کو سزا ملی ہو، کسی کو انہیں جیل بھیجا ہو، کسی کے اوپر لاکھ روپے جرمانہ، مجھے ایک بندہ بتائیں سر۔ اور میں نے یہ بات بڑے ہائی فورم پہ پوچھائی ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، اور انہیں سٹے کیا ہوا ہے، پیسٹی سائڈ والوں نے، فرٹیلائزر والوں نے سر سٹے کیا ہوا ہے، اور کئی سال سے۔ تو یہ تو ہمارے ملک کا سر حال ہے، تو آپ کس طرح مجھے بتائیں کہ کاٹن کو کس طرح لگوائیں گے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو کاٹن کی کاشت کے حوالے سے جو ٹارگٹ مقرر کیے ہیں وہ اس دفعہ اچیو ہو جائیں گے، حاصل ہو جائیں گے؟ سر میں کہتا ہوں 60 لاکھ بتا رہے ہیں، 30 لاکھ بھی کر جائیں تو مجھے بتانا، کبھی بھی نہیں ہوگا سر۔ اس کے اوپر سر 2 مہینے 3 مہینے پہلے پلان کرنا ہوتا۔ آج آپ پلان کریں جب آپ نے نہریں نہیں چلوائیں، کھاد آپ کے پاس نہیں ہے، بیج آپ کا مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، سارا، تو کس طرح مجھے بتائیں سر کاٹن کس طرح لگے گی مجھے بتائیں؟ ہاں ظاہر ہے کاشتکار اپنا نقصان تو نہیں کرے گا، ہمیں اگر فائدہ ہوتا تو سر دیکھیں ہم نے کسی کی بات نہیں سنی، ہم نے کاٹن لگانی تھی اور پچھلے سال ہم نے لگائی، پچھلے سال ہم نے لاس کیا، صرف کاٹن تو ارلی رہ گئی ہے۔ سر 8 من مجھے بتائیں سر، آپ مجھے بتائیں 1 لاکھ ٹھیکہ ہو، کھادیں آپ کے سامنے پیسٹی سائڈ، تو مجھے بتائیں سر 8-9 من کیا کرے گی؟ بہت مشکل ہے سر۔ بہت بہت مہربانی رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے رانا ضیاء الحق صاحب کی باتیں سنی کہ اس وقت کاشتکار حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حکومت ایک طرف کوشش کرتی ہے کہ ملک میں زراعت کی پیداوار جو ہے وہ بہتر ہو، کپاس کی ریوائول ہو، لیکن عملی طور پر جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں ان کی طرف سے جو فیڈ بیک آتا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اس وقت صرف زبانی جمع خرچ پر توجہ دے رہی ہے، اور کاشتکاروں کے جو اہم مسائل ہیں، یعنی کہ پانی کی فراہمی کے حوالے سے، بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے، ڈیزل کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے، معیاری بیجوں کی فراہمی دستیابی، کھادوں کی دستیابی اور زہروں کی دستیابی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حکومت کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت اس جانب توجہ نہیں دے گی تو ملکی زراعت بالکل آگے نہیں بڑھے گی، اور حکومت کی طرف سے جو اس سال کپاس کی پیداوار بڑھانے کا، نشت ثانیہ کا، بحالی کا جو نعرہ لگایا گیا ہے وہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔